بزرگوں دوستوں، گزشتہ جمعہ میں ہم نے ہمارے روزے نتیجہ خیز کیوں نہیں ہوتے یہ سوال تک ہم نے گفتگو کی، اور میں نے ایک مثال دی تھی کہ نتیجہ خیز ہونے کے لیے معیاری روزے ضروری ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بچہ جو اپنے والدین کے ساتھ میں ضد کر رہا تھا ویئنگ مشین پر ٹھہروں اور نتیجہ برآمد ہو، لیکن اس وقت تک نتیجہ برآمد نہیں ہوا اور بچہ مسلسل روتا رہا جب تک اس میں معیاری سکہ ڈالا نہیں گیا، ریکوائرڈ اسٹینڈرڈ پوائنٹ جب تک اس مشین میں انسرٹ نہیں کیا گیا اس وقت تک نتیجہ برآمد نہیں ہوا، اور جب وہ سکہ ڈالا گیا تو ٹکٹ نکلا اور بچہ خوش ہو گیا۔ میں نے یہ مثال دی تھی۔ تو بالکل اسی طرح ہمارے روزوں کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے معیاری روزے رکھنا ضروری ہے۔ جب تک ہم رزلٹ اورینٹڈ روزے نہیں رکھیں گے اس وقت تک ہماری پرسنالٹی کے اندر کوئی ٹرانسفارمیشن نہیں آئے گا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی چینج نہیں آئے گا۔ رمضان کی رحمتیں، برکتیں، فیوز کی یہ بارش برسے گی اور بہے گی، چلی جائے گی، ہم اس سے سیراب نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم معیاری روزے رکھیں۔ وہ معیاری روزے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ روزوں کے ذریعے کیا چاہتا ہے، کیا مقصد ہے؟ رمضان مبارک میں آدمی کے ہر عضو پر روزہ لازم ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر یعنی تمہاری ہر چیز پر روزہ لازم ہے۔ روزہ زبان کا بھی ہے، آنکھ کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، نفس کا روزہ بھی ہے، دل کا روزہ بھی ہے، ہاتھ کا روزہ بھی ہے، پاؤں کا روزہ بھی ہے، اور پیٹ کا روزہ بھی۔ ہم عام طور پر صرف بھوکے رہنے کو ہی روزہ سمجھتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ پیٹ کے روزے کے اندر کیا چیز شامل ہے۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں زبان کا روزہ۔ زبان کا روزہ کیا ہے؟ زبان کو غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، گالی سے، بےہدہ اور فضول گوئی سے زبان کو بچائے رکھنا، فحش گوئی سے محفوظ رکھنا، کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ظلم ہو، جھگڑا پیدا ہو، یا کسی دوسرے کی بات کو کاٹے، یعنی گفتگو کر رہے ہیں تو دوسروں کی بات کو کاٹنا، یہ زبان کا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن مجید کی تلاوت سے زبان ہماری تر رہے، کوئی غلط بات زبان سے نہ نکلے، یہ زبان کا روزہ ہے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک غیبت اور دوسرے جھوٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، والصیام جنہ، تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ فحش بکے، نہ بد کلامی ہو، نہ فضول گوئی کرے، نہ چیخے، نہ چلائے، اور اگر کوئی گالی دے یا لڑنے پر اتر آئے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا، اور دن گزرتے ہوئے اور دن کے گزرنے کے ساتھ بھوک اور پیاس کی شدت سے ان کی حالت بہت خراب ہو گئی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدمی کو بھیجا اور افطار کی اجازت طلب کی کہ ہم روزہ توڑ دیں گے، افطار کر لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو ایک پیالہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ ان دونوں عورتوں سے کہنا کہ جو کچھ تم نے کھایا ہے اس پیالے میں خے کر دو۔ ایک عورت نے خے کی تو آدھا پیالہ گوشت اور خون سے بھر گیا، اور دوسری نے خے کی تو پورا پیالہ بھر گیا۔ لوگوں کو یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نے
اس غذا سے تو روزہ رکھا جو اللہ نے ان کے لیے وہ غذا حلال کی تھی، لیکن وہ حرام کھاتی رہیں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھی تو دونوں نے لوگوں کی غیبت شروع کر دی، دونوں نے لوگوں کا جو گوشت کھایا۔ غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے مماثل قرآن نے کہا ہے، تو گوشت کھایا تھا، وہی گوشت یہ پیالے میں، وہی گوشت کے پیالے میں۔ بہت سیرت کا مشہور واقعہ ہے یہ۔ تو اس لیے روزے میں فضولیات سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ آنکھ کا روزہ کیا ہے؟ حرام، نامحرم، ناجائز صورت اور تصویر دیکھنے سے آنکھ کو بچائے رکھنا، نظریں نیچی رکھنا۔ قرآن نے سورہ نور میں عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی غض بصر کا حکم دیا، آنکھوں کو نیچے رکھنا، نگاہوں کو نیچے رکھنا۔ نگاہوں کی آوارگی یہ بہت بڑی بلا ہے، مکروہ چیزوں کی طرف التفات نہ ہو، ان چیزوں کو دیکھنے سے بھی گریز کیا جائے جس سے توجہ بڑھتی ہے اور خدا کی یاد سے غفلت پیدا ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حاکم میں ہے، راوی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان نظرت سہم مسموم، نظر کیا ہے؟ نظر وہ ہے زہر میں بھگوئی ہوئی، بجھائی ہوئی تیر، من سہم ابلیس، جس کو ابلیس نے اس کو زہر کے اندر آلودہ کیا ہوگا۔ فمن ترکہا، جو کوئی شخص ترک کرے، خوفا من اللہ تعالیٰ کے خوف سے، جب بھی نظر پڑے تو اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے اوپر طاری ہو، تو کیا ہوگا؟ آتاہ اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کے اندر، ایمان یجد حلاوتہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ایمان کی حلاوت، ایمان کا مزہ عطا کرتا ہے۔ ایمان کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے، ایمان کی بھی ایک حلاوت ہوتی ہے، وہ حلاوت اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عطا کرتا ہے جو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک جھوٹ، دوسرے غیبت، تیسرے چغلی، چوتھے جھوٹی قسم، اور 5ویں شہوت کی نظر۔ ارشاد ہے خمس یفطرن الصائم، 5 چیزیں روزے کو توڑ دیتی ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ الکذب، پہلی چیز ہے جھوٹ، کذب، والغیبت، دوسری چیز ہے غیبت، والنمیمت، اور تیسری چیز ہے چغلی، الیمین الکاذب، جھوٹی قسم کھانا، والنظر بالشہوہ، شہوت کی نظر، جس نظر کے اندر چوری ہو، جس نظر کے اندر پاکیزگی نہ ہو، جو نظر عبرت کے لیے نہ ہو، ایسی نظر نامحرم پر، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 21ویں صدی کے بہت بڑے مفکر اسلام، تفہیم القرآن اور الجہاد فی الاسلام، پردہ اور سینکڑوں کتابوں کے مصنف حضرت سید ابو العالیٰ مودودی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان شخص کوئی برہنہ، نیم برہنہ، ننگی تصویر کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں ایسی جلن محسوس نہیں ہوتی جیسے کہ کوئی مسافر گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس کے آنکھ میں جب چنگاری گرتی ہے، اس زمانے میں لوکوموٹیو ہوا کرتا تھا، کوئلہ ڈالتے تھے تو وہ کوئلے کے ٹکڑے، چنگاریاں پیسنجر کے ڈبے کے اندر بھی آ جایا کرتی تھی، وہ زمانہ تھا۔ تو جب آنکھ میں وہ چنگاری گرتی ہے تو جو جلن اس شخص کو محسوس ہوتی ہے، ایسی جلن ننگی تصویر دیکھنے کے بعد وہ محسوس نہ کرے تو خدا کی قسم
اس کے سینے سے ایمان خارج ہو گیا، ایمان خارج ہو گیا۔ اب سوچیں کہ جو لوگ ریلز دیکھ رہے ہیں، جو لوگ تھوڑی تھوڑی دیر میں کتنی ننگی تصاویر دیکھ رہے ہیں، اب ان کے متعلق ہم کیا کہیں؟ اس لیے ہم کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اور یہ روزہ یہ ٹرین کرتا ہے ہمارے ریل کے ٹائم کو، ہمارے سوشل میڈیا پر اپنا وقت صرف کرنے کو مینیج کرتا ہے روزہ۔ اگر روزے کے ذریعے سے یہ مینجمنٹ اگر ہمارے اندر آ جائے، یہ کنٹرول اگر ہمارے اندر آ جائے، تو میں سمجھتا ہے کہ روزے کا بہت بڑا اچیومنٹ۔ اسی طرح کان کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے۔ کان کا روزہ کیا ہے؟ غیبت، جھوٹ، چغلی، گالی، گانا، میوزک، فضول باتوں کے سننے سے کان کو بچائے رکھنا۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھی جانی چاہیے کہ جس بات کا کہنا حرام ہے اس بات کا سننا بھی حرام ہے، جس بات کا کہنا حرام ہے اس بات کا سننا بھی حرام ہے۔ غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ طبرانی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ کانوں کو بری باتوں سے روکے رکھنا، اس لیے کہ جن باتوں کا زبان سے نکالنا حرام ہے ان کا سننا بھی حرام ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کانوں سے جھوٹ سننے اور حرام کا مال کھانے دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیا ہے سورہ مائدہ میں۔ کانوں سے جھوٹ سننے اور حرام کا مال کھانے دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ آیت نمبر 42 میں فرماتے ہیں سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ کان لگا کر جھوٹ سننے والے اور حرام کا مال کھانے والے، حرام کا مال کھانے والے دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 63 کے اندر یہ تنبیہ کی گئی یہود، علماء اور مشائقین کو، اور اس میں فرمایا گیا کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم والاکلہم السحت، کیوں ان کے علماء اور مشائقین انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کا کھانے سے نہیں روکتے؟ کیوں نہیں روکتے؟ غیبت سننا اور خاموش رہنا بھی حرام ہے۔ کوئی آپ کے سامنے آ کر غیبت کر رہا ہے اور آپ اس کو خاموشی سے سن رہے ہیں، اندر اندر مزہ بھی لے رہے ہیں، تو یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المختاب والمستمع شریکان فی الاسم، کہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہیں، دونوں گناہ میں شریک ہیں۔ اس لیے غیبت کرنا بھی گناہ ہے، غیبت کا سننا بھی گناہ ہے۔ اگر کوئی غیبت آپ کے سامنے کر رہا ہے تو اس کو فوری روک دیا جائے، اس کو فوری روک دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی کسی شخص کی شکایت کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں کسی بھی اپنے رفیق کے سلسلے میں غلط بات سننا نہیں چاہتا، تم خاموش رہو، میرا دل سب کے لیے پاک ہے، صاف ہے۔ نفس کا روزہ، دیکھیے روزہ کیسا ہے؟ نفس کا روزہ یہ ہوگا تو یہ روزہ معیاری ہوگا۔ نفس کو حرص سے، ہوس سے، نفسانی خواہشات سے، خیالات سے، نفس یعنی جی کو بچائے رکھنا۔ اب ہمارا سٹائل آف لائف کیا ہے؟ دل بولے مور، یہ لائف سٹائل ہو گیا ہے۔ کوئی بھی ایڈورٹائزمنٹ آپ دیکھ لیجئے کہ دل، اصل جو روزے کی تربیت ہے، روزے کی جو مشقت ہے، جو ٹریننگ ہے، وہ یہی ہے کہ آدمی اپنی نہ سنے بلکہ اللہ کی سنے، وہ من مانی نہ کرے، من چاہی نہ کرے، ہر معاملے کے اندر دیکھے کہ رب چاہی کیا ہے، میرا رب کیا چاہتا ہے، میرا رب کس بات سے خوش ہوتا ہے، میرا رب کس بات سے راضی ہوتا ہے۔ یہ دراصل روزے کی ٹریننگ ہے،
دل بولے مور، یہ نفس پرستی ہے، یہ نفس پرستی ہے۔ پھر روزہ، دل کا روزہ، دل کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھے۔ ہاتھ کا روزہ، حرام، ناجائز، ظلم، گناہ کی چیزوں کو پکڑنے سے ہاتھ کو بچائے رکھنا، یہ ہاتھ کا روزہ ہے۔ پاؤں کا روزہ، حرام، ناجائز، ظلم اور گناہ کی جگہوں میں جانے سے پاؤں کو بچائے رکھنا، گناہ کی جگہوں پر جانے سے بچائے رکھنا۔ چلو دیکھیں گے، یہ بھی تماشا ہو رہا۔ تماشا دیکھنے کے لیے زندگی نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے زندگی نہیں ہے، بلکہ زندگی کا ایک اعلیٰ مقصد ہے۔ پھر اسی طرح پیٹ کا روزہ، جو ہم بھوکوں رہتے ہیں تو پیٹ کا روزہ، کھانے پینے کی چیزوں سے دن بھر پیٹ کو بچائے رکھنا۔ اور رزق حلال، رزق حلال۔ میرے بچپن میں ہمارے گاؤں میں مسجد تحصیل کے بازو میں تھی، اور اس زمانے میں لوگ اوپر سے پینٹ پہنتے تھے اور اندر پیجامہ رہتا تھا۔ جو آفیسرز یا آفس پہ کام کرنے والے ہوتے تھے، مسجد میں آنے کے بعد پینٹ لپیٹ دیتے تھے، پیجامے سے نماز پڑھتے تھے۔ اور مجھے جب آہستہ آہستہ شعور آنے لگا تو میں نے دیکھا کہ لوگ جو رشوت کی کمائی کماتے ہیں، اس میں سے کچھ حصہ افطاری کے طور پر ہی بھیجا کرتے تھے۔ یعنی ادھر ہم بھی خوش اور خدا بھی خوش، اور خدا کا حصہ بھی دے دیا۔ تو اس طرح رزق حرام سے بھی بچے رہنا، رزق حلال کی تلاش۔ اور جو لوگ رزق حلال کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، وہ درس جہاد کرتے ہیں۔ رزق حلال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیں کیا احتیاط ہے۔ ایک مرتبہ بھوک سے بلبلا رہے تھے، بھوک سے آپ کی حالت خراب ہو رہی تھی، بھوکے تھے۔ اتنے میں آپ کے ایک غلام نے آپ کی خدمت میں کوئی چیز کھانے کے لیے پیش کی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کھا لیا۔ کھانے کے بعد فوری پوچھا کہ یہ کیا چیز تھی اور تمہارے پاس کیسے آئی؟ تو اس نے بتایا کہ میرے جہالت کے زمانے میں نے کوئی دم کر دیا تھا، پھونک مارا تھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے مجھے تحفے میں یا اجرت میں یہ چیز اب عطا کی۔ وہ چیز تھی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ جیسے ہی سننا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حلق میں انگلیاں ڈال ڈال کر کھائے کرنا شروع کر دیا، اور کھائے کرنے سے آپ کا دم آگے پیچھے ہو رہا تھا۔ لوگوں نے آپ کی تکلیف دیکھی تو کہا کہ اے ابو بکر، اپنے آپ پر رحم کرو، اپنے آپ پر رحم کرو۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اس کھانے کے ساتھ، اس غذا کے ساتھ میری جان بھی نکل جائے تو میں اس کو نکالوں، جان بھی اگر نکل جائے تو میں اس کو نکالوں۔ یہ تھی احتیاط، یہ تھی احتیاط ہمارے بزرگوں کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد بزرگوار بھوکے تھے، راستے سے گزر رہے تھے، نہر میں ایک سیب تیرتا ہوا دکھائی دیا، اس کو آپ نے لے لیا، کھا لیا۔ کھانے کے بعد احساس ہوا کہ یہ سیب آخر ہے کس کا؟ تو ہونا ہو کہیں قریب میں سیب کا کوئی درخت ہوگا اور اسی سے یہ گرا ہوگا۔ تو پیچھے آنے لگے، اور جب پیچھے دیکھا تو ایک باغ تھا، اور اس کی ٹہنیاں سیب کی نہر کی جانب جھکی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ اسی کا ہوگا، اور وہ باغ کے اندر داخل ہوئے۔ تو ایک بزرگ تھے، ان کو سلام کیا اور انہوں نے اپنا سارا واقعہ سنایا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو تمہاری اجرت یہ ہے کہ تم میرے پاس 12 سال تک ملازمت کرو گے اور درختوں کو پانی سینچو گے۔ اور اس کے بعد آپ نے جانے سے پہلے اپنی بیٹی سے نکاح کیا، اسی سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھے۔ اولادیں آسمان سے نہیں گرتی، زمین سے نہیں پیدا ہوتی، بلکہ اعلیٰ قسم کے لوگ، ایسے اعلیٰ قسم کے کیریکٹر اور اکل حلال کھانے والوں کے پیٹوں سے پیدا ہو۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، علامہ اقبال کی والدہ نے، جو ان کے والد بہت ایماندار لائر تھے، لیکن ان کو
اس بات پر اطمینان نہیں ہوا ماں کو، اور بچے کو دودھ پلانے کے لیے بکری کو پالا اور وہ دودھ روزانہ دیا کرتی تھی۔ 1-2 دن دودھ نہیں دیا شام کے وقت میں، تو ماں سے پوچھا کہ ماں 2 دن ہو گئے دودھ نہیں ملا، کیا بات ہے؟ تو ماں نے کہا کہ ہماری اس بکری نے پڑوس کے کسی کھیت میں وہ چل آئی ہے، جب تک اس کا یہ خون ختم نہیں ہوگا اس وقت تک میں تم کو دودھ نہیں دوں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے پیٹ پہ کوئی حرام کا لقمہ جائے، حرام کی چیز تمہارے پیٹ میں جائے۔ ایسا ہی شاعر، ایسا ہی مفکر یہ شعر کہہ سکتا ہے کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی وہ پرواز میں کوتا ہے، جس رزق سے آتی وہ پرواز میں کوتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم روزہ رکھتے ہیں، امجد حیدرآبادی نے کہا تھا کھاتے ہیں حرام لقمہ، پڑھتے ہیں نماز، کرتے نہیں پرہیز، دوا کھاتے ہیں، کرتے نہیں پرہیز، دوا کھاتے ہیں۔ ہمارے ہی بزرگ ہیں یہاں آغا پورے میں رہا کرتے تھے۔ تو دوستو یہ ہے روزہ، معیاری روزہ۔ پھر روزہ ایک امانت ہے، تم میں ہر شخص اپنی امانت کی حفاظت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ان الصوم امانۃ فلیحفظ احدکم امانہ، روزہ ایک امانت ہے، تم میں سے ہر شخص اپنی امانت کی حفاظت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمر حکم دیتا ہے تم کو کہ اہل حقوق کو، اہل امانت کو ان کی امانت یا ان کے حقوق پہنچا دو، ان کی امانت ان کو لوٹا دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں پر اور پھر اپنے منہ پر دست مبارک رکھا اور پھر فرمایا السمع امانہ والبصر امانہ، کہ سننا امانت ہے، دیکھنا امانت ہے۔ اگر سننا اور دیکھنا امانت نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد کا فرماتے ہیں، اگر تم میں سے کوئی لڑے، جھگڑے پر آمدہ ہو اور نظر آئے کہ وہ جھگڑا کرنے والا ہے تو اس پر کہو کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ پھر معیاری روزے کے لیے ضروری ہے کہ خوف ہو، رجا ہو، روزہ افطار کرنے کے بعد خوف اور امید کے ملے جھلے جذبات اور خیالات ہوں، اس لیے کہ روزہ دار یہ نہیں جانتا کہ اس کا روزہ مقبول ہوا، قبول ہوا یا نہیں ہوا، وہ نہیں جانتا۔ اس لیے روزہ افطار کرنے کے بعد خوف اور رجا کی کیفیت ہو، اس کے اوپر خوف اور رجا کی کیفیت طاری ہو، امید رکھے کہ اللہ تعالی میرا روزہ ضرور قبول فرمائے گا، مجھے مقربین کے اندر شامل کرے گا، مجھے صائمین میں شامل کرے گا۔ ساتھ ہی یہ ڈر کہ شاید میرا روزہ قبول نہ کیا جائے اور کہیں اللہ کے غضب کا میں مستحق نہ ٹھہروں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر عبادت سے فارغ ہونے کے بعد یہی کیفیت بندے کی ہونی چاہیے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، صدقہ دے، زکوٰۃ دے، حج کرے، عمرہ کرے، اور کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد اس کی کیفیت یہی ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیز آدمی کے اندر نہیں ہے، خوف اور رجا کی کیفیت اس کے اندر نہیں ہے، تو تھوڑی سی نماز، تھوڑے سے روزے، تھوڑی سی عبادت آدمی کو غرور کے اندر، تکبر کے اندر، کبر کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ اور یہ جو عبادت کا پندار ہے، مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ایک جگہ عبادت کا پندار لکھا، اور یہ بہت بڑا خطرناک قسم کا پندار ہوتا ہے۔ جیسے آدمی کو اپنی دولت، حشمت، طاقت پر
زون ہوتا ہے اور پندار ہوتا ہے اور اس کا وہ اظہار کرنا چاہتا ہے، تو اسی طرح جو لوگ کم علم اور جاہل عابد ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی پندار کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، جو لوگ بے دین قسم کے ہوتے ہیں ان کو ذلیل سمجھنے لگتے ہیں اور ان کو کوئی نگاہ سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو یہ پندار ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ آدمی کے اندر عبادت کرنے کے بعد رقت پیدا ہو، نرمی پیدا ہو، تواضع پیدا ہو، فروتنی پیدا ہو، وہ جھک جائے، انکساری اس کے اندر پیدا ہو۔ اللہ فروتنی کو، انکساری کو پسند کرتا ہے۔ جب درخت کو پھل بہت زیادہ لگ جاتے ہیں تو ایسا درخت جھک جاتا ہے۔ میں نے ٹرین میں جاتے ہوئے ناگپور کے قریب دیکھا کہ جب سنترے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کے نیچے لکڑیاں لگا دی جاتی ہیں کہ زمین پر نہ گر جائے، اس کو اٹھانے کے لیے، اس کو بار اٹھانے کے لیے۔ تو بالکل آدمی جب نماز پڑھے، عبادت کرے، اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کے دین کی جدوجہد کرے، تو اس کے اندر جس طرح پھلوں سے بھرا ہوا درخت جھک جاتا ہے، اس کو بھی فروتنی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ اسی بزرگ نے بہت خوب کہا کہ اللہ کے پاس سب کچھ ہے لیکن اللہ کے پاس ایک چیز نہیں ہے۔ اللہ کے پاس سب کچھ ہے لیکن اللہ کے پاس ایک چیز نہیں ہے۔ پوچھا کہ اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے پاس عجز نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، فروتنی نہیں ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے حضور عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ تو روزے کے اندر بھی اسی طرح کی کیفیت ہماری پیدا ہو تو یہ روزے مقبول بھی ہوں گے، معیاری بھی ہوں گے۔ ہمارے ایک بزرگ جو حیدرآباد کے پرانے شہر میں ان کی آرام گاہ ہے، انہوں نے خوب کہا تھا، اور اسی پر ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا شیوے عاجزی کو نہ چھوڑ امجد۔ یہ امجد حیدرآبادی نہیں، وہ امجد ایک الگ بزرگ ہے جو صوفی بزرگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ شیوے عاجزی کو نہ چھوڑ اے امجد، یہ وہ شے ہے جو خدا کے پاس ہے، یہ وہ شے ہے جو خدا کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ شے لے کر ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں، اپنے روزوں کو معیاری بنائیں، روزوں کی حفاظت کریں، جھوٹ سے، غیبت سے، حرام سے، اور پھر لوگوں کے مال کو غصب کرنے سے ہم اپنے آپ کو بچائے رکھیں اور اپنے روزوں کو زیادہ سے زیادہ معیاری بنائیں، تو انشاءاللہ یہ روزے ہمارے لیے قابل قبول بھی ہوں گے، ہمارے اندر چینج، تبدیلی، تقوی، طہارت، پرہیزگاری، ایک انقلاب زندگی کے اندر انشاءاللہ لے آئیں گے اور اللہ کا قرب اس سے انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔